حالات کے اعتبار سے اور ماحول اور زمین کے اعتبار سے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ شب برات کے بارے میں بتائیے، ان میں روزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات، ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا وہ ہے نصف شعبان، 15 شعبان، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، سوائے اس شخص کے جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہو، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہ روایتیں حسن درجے تک پہنچتی ہیں۔ تو لہٰذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، سوائے اس شخص کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں اسپیشل جاگنا یا اسپیشل قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بہت ساری چیزیں کلب کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو شب برات، یہ نام کہاں سے لایا گیا؟ 15 شعبان تو ہے حدیثوں میں، شب برات کہاں سے لایا گیا؟ جب شب برات کا ایکسپلینیشن مانگا گیا تو بولے یہ رات نفرت کے اظہار کی رات ہے، گناہوں سے، معصیت سے، برائی سے، برے لوگوں سے بولے ہم نفرت کا اظہار کرتے، برات برات برات، ٹھیک، یہ ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ایکسپلینیشن یا یہ بات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی نہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ اماموں سے، جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کبھی اس رات کے بارے میں، اس رات کے فضائل کے بارے میں کوئی باب لکھا؟ بتائیے، سوال یہ ہے۔ تو رات کی فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ ہوا، الٹیمیٹ کامیابی تھی، لیکن منائیں گے کیا؟ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو جو ہے کیا کہا؟ فتح مبین کہا، کھلی کامیابی۔ تو کیا اس دن بھی ہم کچھ منائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ یا محرم، احترام والے مہینے، ان کی فضیلت ہے، تو کیا ان میں بھی اب پورا مہینہ منائیں گے؟ 4 مہینے فضیلت والے، ان میں بھی 10 ذی الحجہ کی، 9 کی اور 10 کی کیا فضیلت ہم سب جانتے ہیں، تو کیا اب ان کو منائیں گے؟ ٹھیک ہے، 10 کو تو عید ہے، وہ تو عیدین تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کو تو چھوڑ ہی دیجیے، تو کیا اب 9 کو بھی منائیں گے آپ؟ سوال یہ ہے۔ تو فضیلت ہونا منانے کی دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا اس رات کی یہ فضیلت روایت نہیں ملتی 15 شعبان کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں وہ من مانی، من گڑھت، بہت ساری جھوٹی ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت آتی ہے جو اس رات کو نصف شعبان کو جاگے، دوسرے روز کا روزہ رکھے، مطلب صبح جو ہوتی ہے، مطلب اسی دن کا روزہ، صبح جو ہوتی ہے روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ روایت موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے تعلق سے بہت ساری موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ تو لہٰذا نصف شعبان کو اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کو منانا، جاگنا، 100 رکعتیں پڑھنا، قیام اللیل اسپیشل اس رات میں کرنا، اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص والی نماز ہے وہ 11 بار، 7 بار، اور سورہ یاسین کو مغرب کے 7 بار پڑھنا، پھر 2 گانے بول کے نماز 6 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت برکت کے لیے، 2 رکعت روزی کے لیے، 2 رکعت عمر میں برکت کے لیے، اور پتہ نہیں 2 رکعت اور کیا رہتی ہے، 2 گانے کی نماز بہرحال 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، 7 بار یاسین یا 11 بار پڑھا جاتا ہے، رات میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس 100 رکعت کے اندر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا، 11 بار خل اور 3 بار پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں قضائے عمری بول کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس رات میں بعد نماز مغرب کھانے بنا کر فاتحہ دی جاتی ہے۔ پھر اس رات میں یہ مانا جاتا ہے کہ مردے پرول پر، چھٹی پر آتے ہیں، مطلب وہ جیل میں گئے چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو مردے پرول چھٹی پر آتے ہیں، مردوں کی عید ہوتی ہے، مغرب سے چھٹی ملتی ہے تو فجر تک بیچاروں کو چھٹی ملتی ہے۔ اس رات ایک جھاڑ لگا ہوا ہے آسمان میں، اس کو فرشتے خوب ہلاتے ہیں، جس کے پتے گر گئے اس کا دنیا سے پتا اس سال کٹ ہونے والا ہے، جس کے پتے باقی ہیں وہ یہ سال جینے والے ہیں۔ اس کے بعد اس رات روحیں گھر میں بذات خود آتی ہے مختلف شکلوں میں، لہٰذا خوشبو لگائی جاتی ہے، اچھے لباس اور کپڑے پہنے جاتے ہیں، تیار ہوا جاتا ہے، مردوں کی پسندیدہ کھانے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، لوگ مردوں کا بہرحال میتوں کا انتظار کرتے ہیں فجر تک۔ پھر فجر میں مردے چونکہ واپس جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنے ہمارے لوگ بھی ان روحوں کو چھوڑنے قبرستان جاتے ہیں، تاکہ جو رات میں چھوٹے تھے مغرب سے فجر میں بہرحال اپنے اپنے جگہ جا رہے ہیں۔ حالانکہ عقل دیکھا جائے تو روحوں کی بات ہو رہی ہے، وہ وہاں جو ہے میت کو دفنایا جاتا ہے، روحیں کہیں اور جمع ہیں برزخ میں، لیکن بہرحال پھر قبرستان میں پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر علاقے کے ان گنت نئے نئے عقیدے وہ سارے چلتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے بارے میں بولے تو پھر وہی شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ثابت ہے، وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے۔ تم نام سے ثابت کرنا شروع کرو، پہلے یہ کہاں سے ثابت ہے، پھر وہ اعمال ثابت کرو کہاں سے ثابت ہے، خاص جاگنا ثابت کرو کہاں سے ثابت ہے، پھر ہم مانیں گے باقی ساری چیزیں۔ سمجھ رہا؟ تو لوگوں کا عجیب و غریب مزاج، نہیں کر لیے تو کیا ہوا، یہ بھی ضروری جواب دینا، کر لیے تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ میرے دکان پہ آئے، موبائل 100 روپے کا 150 میں بیچ دیے تو کیا ہوا؟ دے دو نا ایکسٹرا 50 روپے، کیا جا رہا تمہارا، کیا ہوا؟ ارے بھائی کیوں دو لیکن میں چیز کا، جبکہ یہ پروڈکٹ 100 روپیز کا ہوتا ہے نا، کیا ہوا؟ یہ تو خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن دین میں کیا ہوا
جو آپ سوال کریں نا یہ انتہائی درجے سے گھٹیا سوال ہے، یہ کوشچن ہی غلط ہے. کیا ہوا کیا ہوا، چونکہ کیا ہوا کے چکر میں پورا دین کو بدل دیے، اور اب بولنا پڑا دیندار لوگوں کو یہ دین کے ساتھ کیا ہوا. جو دین پر چلتا ہے وہ بولتا ہے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کی، کیا حالت بنا رکھی ہے لوگوں نے، کیا کیا ایجاد کر لی، چونکہ یہ کر دیا ہم نے. کیا ہوا شب کیا 27 رجب کو جاگ لیے تو کیا ہوا، شب معراج ہوا لیکن منانا ثابت نہیں. 15 شعبان کو جاگ لیے تو کیا ہوا، فضیلت ہے لیکن جاگنا یہ عبادت ہے اور یہ مردوں کی عید اور یہ فلاں چیز ثابت نہیں. اچھا اب تو نیا بھی آ گیا، بولے قرآن سے ثابت ہے یہ رات، اس رات میں بولے قرآن اترا، اس رات قرآن اترا. اچھا بولے وہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو بولے دونوں بار اترا، وہاں بھی اترا بولے یہاں بھی اترا. ارے واہ عجیب چیز ہے نا. یہ بولے اس رات میں قرآن اترا، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، انا کنا منذرین، تو ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. تو بولے 15 کو بھی اترا اور شب قدر میں بھی اترا. اب ثابت کرو تو وہ کچھ نہیں، لیکن دلیل دینا، چونکہ اب لوگ بول رہے ہیں دلیل تو قرآن بولتے آدمی بولتا ہے قرآن سے آ گیا تو ثابت ہو گیا. سمجھ رہا؟ عجیب اور غریب چیزیں ایجاد کی گئی ہے. کوئی یہ رات قرآن سے ثابت نہیں ہے. وہ جو لیلۃ المبارکہ ہے وہ مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ شب قدر. یہاں کا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب رات قدر والی، قدر و منزلت والی ہے. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں کہا ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا، اور تیسری جگہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. تو قرآن اترا رمضان میں، رات تھی مبارک اور نام تھا قدر. سمجھ رہا؟ تو بہرحال نہ قرآن سے ثابت ہے. اچھا لیلۃ مبارکہ ثابت ہے تو تم برات کیوں بولتے ہو؟ کوشچن نہیں. آج تک کیا منایا جا رہا تھا؟ لیلۃ مبارکہ، شب برات. اب لوگ پوچھ رہے تو کچھ تو ثابت کرنا ہے نا، تو دے دو ایک ٹائٹل اور لیبل. جو غلط ہے غلط بول دیجئے، چھپاتے رہیں گے تو 100 اور غلط جھوٹ بولنا پڑیں گے اس کو چھپانے کے لیے. لہٰذا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کچھ منانا نہیں ہے، کچھ اسپیشل عبادتیں نہیں، عام جیسا زندگی تھی. ہاں جو آدمی ہر مہینے کے روزے رکھتا ہے 13، 14 اور 15 کے، تو یہ رکھ لے، تو کوئی مسئلہ نہیں. میں ہر مہینے رکھتا ہوں 13، 14، 15، اب اس مہینے میں بھی 15 کیوں چھوڑوں، ہے نا؟ تو رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. خاص رکھیں گے تو یہ ثابت نہیں، خاص ثابت نہیں، اور یہ فضیلت جو بیان کی ثابت نہیں. لہٰذا جس رات کی بنیادی ثابت نہیں ہے، باقی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں. اس میں میرا تفصیلی عنوان ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، آپ ضرور اس کو دیکھیں. 15 شعبان کو جو شب برات منائی جاتی، اس کی حقیقت یا یہ بدعت ہے، ایسے نام سے میرا لیکچرز ہے، آپ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے بہت تفصیل میں ان تمام چیزوں کی، اور لوگ جو دلیل دیتے ہیں اس کا رد بہرحال تمام چیزیں میں نے پیش کی ہے اس کے اندر.